کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بیٹی کے پاس موبائل تحائف کہاں سے آئے؟ اس کی تحقیق ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت افسوس اور غم کی بات ہے اور فکر کی بات ہے اور عدم تربیت کی بات ہے کہ ہماری بیٹی کے پاس موبائل ہے یا کوئی مہنگی چیز ہے تو وہ کہاں سے لے کر آئی؟ ہم کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ اس معاشرے میں یہ وبا عام ہو چکا ہے کہ نوجوان بچیاں لڑکوں سے کھاتی ہیں موبائل، شاپنگ، سوٹ، مختلف چیزیں ان سے خریدنا اور ان سے کھانا۔ ایک تو یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے اور اسراف بھی ہے، اس لیے کہ وہ جو غیر ہے، نامحرم ہے، اس سے بات چیت ہی ناجائز ہے بغیر ضرورت کے۔ تو اس سے گفٹ لینا، تحفہ لینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور یہ غیرت، حیا، ناموس اس کے بھی خلاف ہے۔ ہم کو جاگا ہوا ہونا چاہیے، اپنے گھر کے حوالے سے ہم کو جاگا ہوا ہونا چاہیے کہ ہماری بچی کہاں جا رہی ہے، اس کی کیا ترتیب ہے، ان کی سہیلیاں، افراد کیسے ہیں، ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اور یہ بھی بالکل غلط بات ہے جو ہم کرتے ہیں۔ یونیورسٹی میں تمام بچیاں یا اکثر بچیاں غلط ہیں لیکن میری بیٹی ٹھیک ہے، اس نے سب کو تباہ کر دی۔ اگر سب یہ کہیں گے، یونیورسٹیوں کے جو لان ہوتے ہیں، چمنزار ہوتے ہیں، اور ہم سب اس پر گزرتے ہیں اور نامحرم لڑکا لڑکی آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں، کس طرح، کس قانون کے تحت؟ مین پوائنٹ یہ ہے، میری نظر میں ایسی یونیورسٹی موجود ہے جو اچھی ہے، وہاں پر اسٹوڈنٹس میل فیمیل کی ترتیب، اٹھنا بیٹھنا وہ اچھا ہے، نام نہیں لیتا ہوں، اکثریت کا یہ حال نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ یونیورسٹیوں کے جو ڈین ہوتے ہیں، سربراہ ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، چاہے آپ ناراض ہوں، وہ غلط ہوتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو منع کر سکتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹ کو منع کر سکتے ہیں کہ یہ مت کرو۔ ان سب میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ اس نے یہ غلطیاں کی ہیں۔ میں ایک یونیورسٹی کو جانتا ہوں، ایک بچی مجھے فون کرتی تھی 9th کلاس سے، وہ MS میں پہنچ گئی، فزکس میں۔ اس نے مجھے کہا اور مسئلے پوچھتی ہیں کہ مفتی صاحب میرے کمرے میں 13 بچیاں رہتی ہیں، روم میٹ ہیں، اور جب VC آتا ہے، رات کو فنکشن ہوتا ہے، ان کے سامنے وہ لڑکیاں ناچتی ہیں اور ان کو 12-13 ہزار روپے دے دیتے ہیں۔ ہم نے بیٹی وہاں دے دی، بچی وہاں چلی گئی ہاسٹل میں یا ویسے، اس کی خبرگیری کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ شک حرام ہے لیکن اندھا اعتماد بھی غلط ہے۔ ہم کو پوچھنا چاہیے کہاں جا رہی ہے، وہاں جس طرح گھر سے جا رہی ہے اس طرح ادھر بھی ہے، اس ترتیب کے ساتھ ادھر بھی ہے۔ اس کے لیے ہم کو خیال رکھنا ہوگا، اور اگر ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، ان کا خیال نہیں کیا، پھر کیا بنے گا سب کو پتہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو اس کے بچے آئیں گے تو اس کی تربیت کا کیا مسئلہ ہوگا؟ تربیت میں ہم سستی کرتے ہیں۔ ادبوا اولادکم بثلاث خلال، حب نبیکم وحب تلاوت القرآن وحب اہل بیت۔ اپنی اولاد کی تربیت کرو، پاک نبی سے محبت، اہل بیت سے محبت، قرآن سے محبت۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔